المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزیزان گرامی، سب سے پہلے آئیے ہمارا مل کر صاحب قرآن سرور کونین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ سورہ بقرہ کی 29 آیات کا درس ہو چکا ہے. آئیے اب اس کے آگے کی آیات کا درس ملاحظہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا فرشتوں نے عرض کی أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. گزشتہ ہفتے آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. آیت نمبر 28 میں نعمت وجود کا ذکر تھا، یعنی اے انسانوں تم پر ہماری سب سے بڑی نعمت یہ ہے، تم پر ہماری نعمت یہ ہے کہ تمہیں زندگی عطا کی گئی، وجود عطا کیا گیا. پھر آیت نمبر 29 میں جو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے سامان ہے، چیزیں ہیں، اسباب ہے، ان کی نعمت کا ذکر فرمایا تھا. اب آج ایک اور نعمت، آج جو جس آیت کا درس ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا اور وہ نعمت ہے نعمت عزت و تکریم. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر ایک احسان یہ فرمایا کہ اپنی دوسری مخلوقات سے افضل انسان کو بنایا. انسان کو جو مقام عطا ہوا، جو عزت عطا ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کو عطا نہیں فرمائی. تو ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے مقام کا احساس دلا رہا ہے کہ اے انسان مخلوقات کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا یا وہ چیزیں جو مخلوق ہونے میں تیرے برابر ہے ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا یہ تیری شان انسانیت کے خلاف ہے. تیرا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن انسان جو مخلوق ہے اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں نے اعلان فرما دیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اس شان کے ساتھ دوسری مخلوقات کی تخلیق نہیں ہوئی. انسان ہی وہ اعلیٰ ترین مخلوق ہے کہ جسے پیدا فرمانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی محفل میں اس کا اعلان فرما دیا تھا. اور یہ بھی اعلان فرمایا کہ وہ صرف ایک مخلوق ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ بلند ترین مخلوق ہوگا کہ جو زمین میں میرا خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. یہ انسان کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی انسان کو پیدا فرما کر زمین میں خلافت کا منصب اسے عطا کرنے والا. تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ فرشتوں کا وجود ہے. ایسا نہیں کہ فرشتے نیکی کی طاقت کا نام ہے،
یا ایسا نہیں کہ فرشتے انسان کے پوشیدہ اوصاف کا نام ہے، فرشتے مستقل اپنا وجود رکھتے ہیں، یہ علیحدہ سے ایک مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم، کہ اللہ تعالیٰ کی بالکل بھی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، یہ ان کی غذا ہے، ان کی غذا ہے۔ اور جس طرح ہم انسان پہلے چھوٹے رہتے ہیں، پھر ہمیں نشو نما ہوتی ہے، ایسا فرشتوں میں نہیں ہے۔ فرشتے جس حالت میں ابتداء وجود میں آتے ہیں اسی حالت میں آخر تک رہتے ہیں۔ تو فرشتے یہ نوری مخلوق ہے، اور یہ وہ مخلوق ہیں جو ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور ان کی تعداد اتنی ہے کہ تمام مخلوقات سے زائد ان کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے جو کہ معصوم ہے، جن سے کبھی کسی بھی قسم کے گناہ کا ظہور ہو ہی نہیں سکتا، ایسی مخلوق کے سامنے، نوری مخلوق کے سامنے انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب ایسا نہیں کہ اس میں فرشتوں سے مشورہ لیا جا رہا ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ لیا، مشورہ لینا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ویسے بعض احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے، یہاں فرشتوں سے ان کی رائے معلوم کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں مخصوص فرشتوں کو آگاہ کرنا ہے کہ اب وہ مخلوق آنے والی ہے جو کائنات کی تخلیق کا اصل مقصد ہے، جو مقصود کل ہے، مطلوب کائنات ہے، وہ مخلوق کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی، قالوا، فرشتوں نے عرض کی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ الہ العالمین کیا تو زمین میں ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو وہاں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو بادشاہ کی غیر موجودگی میں یا بادشاہ کی حکم کے مطابق حکومت کرے، بادشاہ کے احکامات عوام تک پہنچائے، رعایا تک پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو منصب خلافت عطا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ زمینی مخلوق تک پہنچانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے جو معزز ترین افراد تھے یعنی انبیاء کرام، ان کا انتخاب فرمایا۔ اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے جو خلیفہ ہے وہ عام انسان نہیں ہے بلکہ انبیاء اور مرسلین ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیغامات انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ فرشتوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ انسان کی جو تخلیق ہوگی تو اس میں آگ بھی شامل ہے، پانی بھی شامل ہے، مٹی بھی شامل ہے، ہوا بھی شامل ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس کے خمیر میں، اس کی فطرت میں، اس کی طبیعت اور مزاج میں جب آگ ہے تو اس کے اندر غصہ بھی ہوگا، شہوت بھی ہوگی۔ فرشتوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا لوح محفوظ میں دیکھنے سے، یا جیسا بھی علم انہیں حاصل ہوا، انہیں یہ علم حاصل ہوا تھا کہ انسان کے اندر شہوت بھی ہوگی اور غصہ بھی ہوگا، یہ تو جذبات سے انسان مرکب رہے گا۔ تو انہوں نے اپنے گمان کے مطابق سوال کیا کہ الہ العالمین، ایسی مخلوق جس کے اندر غصہ ہوگا، جس کے اندر شہوت ہوگی، ظاہر سی بات جب شہوت ہے تو بے حیائی کے کام ہوں گے، اور جب غصہ ہے تو خون خرابہ ہوگا، جھگڑا وغیرہ ہوگا۔ تو جب یہ دو اوصاف انسان کے اندر ہے تب وہ زمین میں فساد بھی مچائے گا اور وہ خون بھی بہائے گا۔ تو جس کے اندر جو انسان ان دو جذبات، جو مخلوق غصہ اور شہوت، ان دو جذبات سے مرکب ہے، ان سے تیار ہوا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ اپنی خلافت کا حق کیوں عطا فرما رہا ہے؟ اب یہاں ایسا نہیں کہ فرشتے یہاں اعتراض کر رہے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے اعتراض کیا، فرشتوں کا یہ اعتراض نہیں ہے۔ فرشتے یہاں حکمت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں کہ انسان میں غصہ اور شہوت ہوتے ہوئے
اس سے خلافت کے لیے جو منتخب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو اس کی حکمت کیا ہے؟ بس انسان کی تخلیق اور منصب خلافت اس کے سپرد ہونے کی حکمت معلوم کرنا چاہتے ہیں فرشتے۔ اعتراض کرنا ان کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی شان پر یا کسی بھی کام پر اعتراض کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی بے ادبی نہیں کرتے۔ یہ اعتراض نہیں تھا بلکہ حکمت معلوم کرنا ان کا مقصد تھا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ الہ العالمین تو زمین میں ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو وہاں فساد مچائے گا اور وہاں خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور حمد تیری مخلوق ہے جو کہ ہر وقت تیری حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ ہم ہر وقت تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے عیبوں سے پاک ماننا اور عیبوں سے پاک بتانا، یعنی الہ العالمین ہم یہ کہتے ہیں کہ تو تمام عیوب سے پاک ہے۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، اور تقدیس کا مطلب ہوتا ہے اچھی خوبیاں کسی کے لیے ثابت کرنا۔ یعنی الہ العالمین ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام اچھی خوبیاں تو رکھتا ہے اور تمام بری باتوں سے تو پاک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیری تعریف بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے صرف اتنا ہی کہا، اتنا ہی انہوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری تقدیس بیان کر رہے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم ہر وقت حمد میں مصروف ہے، عبادتوں میں مصروف ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خلافت کا جو منصب ہے وہ تو ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ خلافت کے حقدار ہم ہیں جو کہ ہر وقت تیری عبادت میں مصروف ہے اور ایک عرصے سے کائنات میں آباد ہے، تو خلافت کے اصل حقدار ہم ہیں۔ وہ انسان جس کے اندر غصہ ہوگا، شہوت ہوگی، جو زمین میں فساد مچائے گا، خون بہائے گا، وہ خلافت کا حقدار نہیں ہے۔ تو اگرچہ انہوں نے ادب کے تقاضے کے لیے ادب کے تقاضے کے مطابق اس بات کا اظہار نہیں کیا، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں، ان کے باطن میں یہی بات چھپی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اجمالاً کا جواب ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اے فرشتوں، تم نے یہ تو دیکھا ہے کہ انسان کے اندر غصہ ہوگا، تم نے یہ تو دیکھا ہے کہ انسان کے اندر شہوت ہوگی، لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسے عقل بھی عطا فرمائی ہے۔ ان دونوں جذبات کے ساتھ ساتھ اسے ہم نے عقل بھی عطا فرمائی ہے۔ وہ اپنی عقل کو کام میں لاتے ہوئے اپنے ان دونوں جذبات یعنی غصہ اور شہوت کا اعتدال کے ساتھ استعمال کرے گا۔ اے فرشتوں، اگرچہ تم بھی ہماری عبادتوں میں مصروف ہو، لیکن تمہاری عبادت یہ اجباری ہے، جبری ہے۔ تمہارے اندر خواہشات ہے ہی نہیں، نفس ہے ہی نہیں، اور تمہارے سامنے تمہیں عبادتوں سے روکنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو عبادت اگر تم کر رہے ہو تو یہ اس میں وہ کمال کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چیزیں جو عبادت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ تمہارے سامنے ہے ہی نہیں۔ تمہارے اندر نہ خواہش ہے، نہ غصہ ہے، نہ تمہیں بھوک لگتی ہے، نہ تمہیں اپنی زندگی کے لیے کسی اور چیز کی حاجت ہے۔ ہماری عبادت حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس بیان کرنا یہی تمہارے رضا ہے۔ تو اگر تم عبادتوں میں مصروف ہو تو یہ اتنے کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات تو انسان کی ہوگی کہ اس کے اندر نفس بھی ہوگا، شہوت بھی ہوگی، غصہ بھی ہوگا، ہماری عبادتوں سے روکنے والی بہت سی چیزیں اس کے راستے میں ہوں گی۔ شیطان اسے بہکائے گا، نفس اسے بہکائے گا، بیوی بچوں کی جو عادتیں ہیں وہ اسے روکیں گی، لیکن ان تمام رکاوٹوں کے باوجود وہ ہماری عبادتوں میں مصروف رہے گا۔ تو عبادتوں کو پار کرتے ہوئے آ کر ہماری بارگاہ میں ایک سجدہ انسان کا ادا کرنا یہ تمہاری ہزاروں برسوں کی عبادتوں سے افضل ہے، کیونکہ تمہاری جو عبادتیں ہیں اس میں تمہیں کسی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، لیکن انسان کو تو ہماری عبادت میں ہر وقت مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تمہارے اندر نفس نہیں جو تم عبادتوں سے روکے، انسان کے اندر نفس رہے گا جو ہر وقت اسے عبادت
عبادت سے روکے گا، اور اس کے اندر نفس ہے اور اس کے باہر شیطان ہے، بیوی بچے ہیں، رشتے داریاں ہیں، اس کی اپنی حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، یہ سب ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ ہماری عبادتوں میں مصروف رہے گا، اس کی یہی عبادت ہمیں پسند آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی شانیں ایسی ہیں کہ جن کا ظہور ہی انسان کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کا ظہور ہی انسان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فرشتوں نے یہ تو دیکھا کہ انسان میں غصہ ہوگا، انسان میں خواہشات ہوگی، انسان کے اندر حالتیں ہوگی، یہ تو دیکھا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اگرچہ غصے کی وجہ سے کبھی گناہ کا ارتکاب اس سے ہو جائے گا، شہوت کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ خطا کا ارتکاب اس سے ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ حالتوں کی بنا پر کسی خطا کا وہ مرتکب ہو جائے، یہ تو انہوں نے دیکھا ہے، لیکن اس کے بعد جو اسے پشیمانی ہوگی، اپنی اس حرکت پر افسوس ہوگا، اور وہ روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی جو شان غفاری ہے، گناہ بخشنے کی جو شان ہے، اس کا تو ظہور ہی انسان سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو شان ستاری ہے، گناہ چھپانے کی جو شان ہے، اس کا تو ظہور ہی انسان سے ہو رہا ہے۔ فرشتوں سے کبھی گناہ ہوتے ہی نہیں، خطائیں ہوتی ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو شانیں ہیں کہ وہ خطاؤں کو چھپانے والا ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، تو یہ ساری شانیں جب تک فرشتے تھے تب تک ظاہر نہیں ہوتی تھی، جب انسان کا وجود ہوگا تو اسی وقت اس میں اللہ تعالیٰ کی جو اوصاف ہے ان کا ظہور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غفار ازل سے ہے، لیکن اس کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب بندہ گناہ کا ارتکاب کر کے اس سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ستار یعنی گناہوں کو چھپانے والا ازل سے ہے، لیکن اس کا ظہور اظہار اس وقت ہوتا ہے جب کہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ تو اگر سے انسان شہوت اور غضب کی بنا پر گناہ کا مرتکب ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد جو اس کے دل میں افسوس ہوگا، پشیمانی پیدا ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ گناہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہٹا کر دوسری مخلوق لے آئے گا جو گناہ کریں گے، گناہ کرنے کے بعد اس کے بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگیں گے۔ تو حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثال اس کا حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ کہ کوئی مسافر ہے جس کے پاس ایک سواری ہے، سواری کو اس کے کھانے پینے کی اشیاء ہے، سفر کا سامان ہے، اب اگر کسی جنگل میں وہ سواری کھو جائے تو اس انسان کو کتنی تکلیف ہوں گی، لیکن اگر بہت تلاش و بسیار کے بعد، انتظار کے بعد اگر وہ سواری اسے حاصل ہو جائے، اس کا وہ کھویا ہوا سامان اسے مل جائے، تو اس مسافر کو کتنی خوشی ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا بہت خوشی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کئی زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تو فرشتوں نے یہ تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ تو دیکھا کہ انسان سے خطاؤں کا صدور ہوگا، لیکن اس کے بعد جو اس کے دل کی حالت ہوگی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان کا جو خاص حسن ہی درد دل، جو جذبہ محبت انسان کے سینے میں ہے، یہ وہ جذبہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی جو نوری مخلوق ہے وہ بھی محبوب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے اگرچہ پہلے سے تھے، لیکن بہت سے کام ایسے ہیں جو فرشتوں کے اندر چھپی ہوئی وہ باتیں تھیں، ابھی آگے اس کا ذکر انشاءاللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور ٹھیک ہے اس کے پاس میں شہوت ہوگی، لیکن جب اپنی شہوت پر قابو پاتے ہوئے عفت کا مقام اسے حاصل ہوگا، پاک دامانی کا اور حیا کا مقام اسے حاصل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ جو مقام ہے یہ بندے کا پسند آتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر اگرچہ غصہ ہوگا، لیکن جب اس غصے کو وہ میری راہ میں استعمال کرے گا، میری راہ میں خرچ کرے گا، تو اب وہ جہاد میں پھر اللہ تعالیٰ کی دین کی اعلاء کی خاطر دشمنوں کے مقابلے میں جب آئے گا، تو اگرچہ ابھی اس کے جو جذبہ اس کا کام کر رہا ہے، یہ اس کا غصہ
ہے، غضب ہی ہے، لیکن اس کا استعمال ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے اجر عطا فرمائے گا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ انسان کو خلیفہ بنانے کی حکمت کیا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ ایسا نہیں کہ صرف نام بتائے تھے، جیسے مثال کے طور پر میں ایک انسان ہوں، میرا نام آپ کو پتا ہے، تو صرف ایسا نہیں کہ میرا ایک نام، اب میری جتنی بھی خوبیاں ہیں اور برائیاں ہیں، جتنے بھی اوصاف موجود ہیں، جذبات موجود ہیں، ہر کسی کا کچھ نہ کچھ نام تو ہے۔ یعنی کائنات میں جو چیز بھی موجود ہے اس کا کوئی نہ کوئی نام ہے، اگرچہ وہ نام ہمارے علم میں نہ آ سکے۔ تو حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کائنات کی ہر چیز کا علم عطا فرما دیا کہ کون سی چیز کا نام کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا اوصاف ہے، کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا عیوب ہے، ان عیوب کے نام کیا ہے، ان کے استعمال کیا ہے، ان کے فائدے کیا ہے، نقصانات کیا ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام فرشتوں پر پیش فرمایا۔ یہ تمام چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا۔ اب آپ ہو سکتا ہے کہ یہ اعتراض کریں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جسے ہم چھو سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، جیسے کہ موبائل ہے، دیوار ہے، حصی جو چیزیں ہیں، تو انہیں پیش کرنا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب جو اوصاف ہے یعنی جسے ہم چھو نہیں سکتے، جیسے علم ہے، جہالت ہے، خوبصورتی ہے، حیا ہے، بے حیائی ہے، ایسی جو باتیں ہیں جنہیں ہم چھو نہیں سکتے، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیش فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ ان چیزوں کو بھی فرشتوں کے سامنے پیش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا، پھر ارشاد فرمایا انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتا کر دکھاؤ، ان چیزوں کے نام بتا کر دکھاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی، قالوا، فرشتوں نے عرض کی سبحانک، مولا پاکی ہے تجھے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے ہاں صرف اتنا جتنا تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ فرشتوں نے کتنے ادب کا اظہار کیا، جب ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تو فرشتوں کو ان کے نام تک معلوم نہیں تھے، فرشتوں کو ان کے نام تک معلوم نہیں تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جو شان ظاہر فرمائی وہ شان علمی ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہت سی خوبیاں عطا فرمائی تھی، لیکن فرشتوں کے سامنے جو جس صفت کا اظہار ہوا وہ آپ کی صفت علم تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی اصل جو شان امتیاز ہے جس کی وجہ سے اسے دوسری مخلوق پر افضلیت حاصل ہے وہ اس کی شان علم ہے، یہاں سے علم کی اہمیت معلوم ہوئی۔ تو فرشتے ان چیزوں کے نام بتانے سے عاجز رہے تو انہوں نے کہا سبحانک، پاکی ہے تجھے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے ہاں صرف اتنا جتنا تو نے ہمیں عطا فرما دیا۔ دیکھ رہے ہیں ادب کا اظہار کتنا ہو رہا ہے۔ فرشتوں نے ایسا نہیں کہا کہ مولا تو نے ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں عطا فرمایا، یا یہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ مولا تو نے ہمیں کم علم عطا فرمایا، انہوں نے عرض کی لا علم لنا، مولا ہمیں کوئی علم نہیں الا ما علمتنا، ہاں جتنا بھی علم ہے وہ تیرا عطا کیا ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب ہے۔ پوری مخلوق میں جس کو جو بھی خوبی حاصل ہے، جو بھی شان کمال حاصل ہے، تو وہ اس کا اپنا ذاتی نہیں، وہ اس کا اپنا ذاتی نہیں۔ انسانوں کا کوئی بھی مخلوق ہو، اس کا وجود ہو یا کوئی بھی خوبی ہو، علم ہو، طاقت ہو، دولت ہو، عزت ہو، وہ مخلوقات کی اپنی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو فرشتوں نے وہی عرض کی کہ مولا ہمارے پاس جو علم کی ایک صفت موجود ہے یہ بھی ہماری اپنی نہیں ہے، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، ہاں جتنا علم ہے وہ تم نے عطا فرمایا، تو جتنا تم نے ہمیں
سکھایا اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ایسا کہنے کے بجائے کہ میرے پاس یہ چیز ہے، یہ کہا جائے کہ یہ چیز مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس سے انسان کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو یقین ہے بندے کا وہ ظاہر ہوتا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، صرف اتنا ہی، ہاں بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ یعنی ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبیاں عطا فرمائے، اور ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ خلافت کا جو حقدار انسان ہوا ہے وہ اس کی صفت علم کی بنا پر ہوا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں تھا۔ یہ علم رکھنے والا تو ہی ہے، حکیم اور تو حکمت والا ہے، تو جانتا ہے کہ کسے خلافت عطا کی جائے، تیرا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، اگرچہ وہ حکمت ہماری سمجھ میں نہ آ سکے۔ جب فرشتے جواب بتانے سے عاجز رہے تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو، یعنی ان کی حقیقتیں، تفصیلات، یہ تو بہت دور کی بات ہے، فرشتوں کا بھی تم ان کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے تب فرشتوں کو محسوس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم عطا فرمایا ہے، اور علم ہی وہ شان ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ہم پر افضلیت عطا فرمائی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال الم اقل لکم، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں، میں ہی جانتا ہوں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے فرشتوں، میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتیں، یعنی زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں۔ یہ ہے صرف آیت میں اتنا ہی ہے کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ چھپی ہوئی باتوں کا علم میں کسی کو عطا نہیں کرتا ہوں۔ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس مخلوق کو جیسا چاہے علم عطا فرما دے، جس مخلوق، انبیاء ہو، اولیاء ہو، فرشتوں ہو یا عام انسان ہو، جس کو جو بھی علم ہو، اوقات ہو، ظاہری باتوں کا علم ہے یا چھپی ہوئی باتوں کا علم، جسے ہم غیب کا علم کہتے ہیں، ظاہری باتوں کا علم ہو یا چھپی ہوئی باتوں کا علم ہو، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اور مخلوق میں سے جس کو جو بھی علم حاصل ہے، ظاہری چیز کا یا چھپی ہوئی چیز کا، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ ہم اگر انبیاء کے بارے میں اور خصوصاً سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھپی ہوئی باتوں کا علم آپ کو دیا، تو یہ شرک نہیں۔ شرک اس وقت ہوتا جب یہ ہو کہ بھئی آپ کا علم ہم اللہ تعالیٰ کے مطابق ہے، یا یہ کہیں کہ یہ غیب آپ کو خود سے حاصل ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ ظاہری جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کا علم ہمیں حاصل ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے عطا سے حاصل ہے۔ ایسے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو چھپی ہوئی باتوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عطا سے حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا سے حاصل ہے۔ اب اس کے باوجود شرک کا الزام رکھنا یہ دیانت داری کے خلاف ہے۔ نسبت شرک بجز تہمت بھیجا گیا ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی تم نے زبان سے جو ہماری تسبیح بیان کی تھی اور آدم علیہ السلام کے متعلق، انسان کے متعلق یہ کہا تھا کہ وہ زمین میں فساد مچائے گا، خونریزیاں مچائے گا، تو یہ جو تم ظاہر کر رہے ہو اس کا بھی ہمیں علم ہے، اور جو تم چھپا رہے ہو یعنی اپنے دل میں جو منصب خلافت حاصل کرنے کی جو تمہاری خواہش ہے، اس خواہش کا بھی ہمیں علم ہے۔ یا تمہاری جو ظاہری کمالات ہیں، تمہاری وہ خوبیاں جو ظاہراً تمہیں دکھ رہی ہیں، اس کا بھی ہمیں علم ہے، اور وہ خوبیاں، تمہارے وہ کمالات جو تمہارے باطن میں چھپے ہوئے ہیں، جس کا تمہیں علم نہیں لیکن ہمیں علم ہے۔ فرشتوں کی بہت سی خوبیاں ایسی ہیں کہ جس کا ظہور تو جب سے فرشتے ہیں اس وقت سے ہو رہا ہے، جیسے عبادتوں میں مصروف رہنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا۔ فرشتے معصوم ہوا کرتے ہیں، یعنی ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو چیز انسان کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے، یعنی شہوت، نفس، غضب، وہ چیزیں فرشتوں میں ہے ہی نہیں۔ فرشتے ان تمام باتوں سے معصوم ہیں۔
تو یہ خوبیاں بہت ظاہر ہو رہی ہے، لیکن فرشتوں کی بہت سی شانیں ایسی ہیں جو چھپی ہوئی تھی، انہیں خود علم نہیں تھا، اور اس کا ظہور انسان سے ہو رہا ہے۔ جیسے فرشتوں کا کام ہے انسانوں کی نامہ اعمال لکھنا، اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کرنا، ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر بنانا، قبر کے اندر جوابات کرنا، بندوں تک روزی پہنچانا، بارش برسانا، یہ وہ خوبیاں تھی جو فرشتوں کے اندر تھی، لیکن انہیں خود اس کا علم نہیں تھا، اس لیے کہ ان خوبیوں کا تعلق جس مخلوق کی ظہور سے تھا وہ مخلوق اب تک ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کے اندر یہ جو چھپی ہوئی خوبیاں تھیں ان کا بھی اظہار ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ جو تمہارے ظاہری کمالات ہیں اس کا بھی ہمیں علم ہے، اور جو باطنی کمالات ہیں اس کا بھی ہمیں علم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زمین کے اندر کوئی کھیت کے اندر کوئی دانہ چھپا ہوا رہتا ہے، لیکن جب تک بارش نہیں آتی فصل کا اظہار نہیں ہوتا، اسی طرح یہ خوبیاں فرشتوں کے اندر چھپی ہوئی تھی، لیکن جب تک انسان کا ظہور نہیں ہوا تھا ان خوبیوں کا بھی اظہار نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرما کر فرشتوں کی جو باطنی کمالات اور باطنی خوبیاں ہیں ان کا اظہار فرمایا۔ اب جب فرشتوں کو اپنی عاجزی کا علم ہو گیا، انہوں نے آدم علیہ السلام کی فضیلت علم کا اعتراف کیا، تو اب اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ۔ انشاءاللہ الرحمن یہاں سے آگے کی آیات کا درس آئندہ دروس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوں معاف فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔